صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن وصدق رسوله النبی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میری بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری ہو جائے، میرا وقت وصول ہو جائے، میرا پیدا کرنے والا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا پالنہار، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ درود شریف کثرت سے پڑھے. کیونکہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. آپ اللہ کے لاڈلے ہیں، آپ اللہ کے دلارے ہیں. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہو تو وہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے. یوں فرمایا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. ایک بات یاد رکھ لیجئے، ایک قاعدہ یاد رکھ لیجئے، ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب. جو شخص ہمارے نبی کی نقل اتارتا ہے، ہمارے نبی کی چال چلن چلتا ہے، ہمارے نبی کے طریقوں پر چلتا ہے، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، نبی والی فکر، نبی والا درد، نبی والا غم، نبی والی کوڑن اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے، پوری دنیا والوں کے لیے اللہ کے سامنے تڑپتا ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اور جناتوں
کے لیے اپنے اللہ کے سامنے تڑپتا ہے. جو ایمان والے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے. جو ایمان والے موجود ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہے. جن کے پاس ایمان نہیں ہے انہیں اللہ ہدایت دے دیں اس کے لیے محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. یوں فرمایا کہ یہ انسان بھی اللہ کا محبوب ہے. ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب, اور جتنے بھی اللہ کے ولی اس دنیا سے گزرے ہیں یا جتنے اللہ والے ہیں یہ سب درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. اکثر بزرگان دین نے, اکابرین نے, سلف صالحین نے زبان حال سے اس بات کو ذکر فرمایا کہ ہمیں جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ درود شریف کی برکت سے ملا ہے. میرے اور آپ کے پاس بھی ایک زندگی ہے, ایک موقع ہے, اور یہ زندگی گزر جائے گی, یہ موقع ختم ہو جائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جوانی ہے اس میں خوب کھیلو, ابھی تو بچپنا ہے کھیل کے گزار دو. کچھ لوگ کہتے ہیں جوانی ایک ہی مرتبہ ملی ہے اس کو عیاشی میں گزار دو, دوستوں کی مجلسوں میں گزار دو, اور کرکٹ کے شوق میں گزار دو, اور ہیرو کی اور کرکٹروں کی نقل اتارتے اتارتے گزار دو, موبائل اور انٹرنیٹ کے پیچھے گزار دو, اور دوستوں کے ساتھ رات میں چوراہے پر دیر دیر تک بیٹھ کے گزار دو. جوانی ایک مرتبہ ملی ہے, عیاشی میں گزار دو. کچھ لوگ کہتے ہیں بچپنا ایک مرتبہ ملا ہے, کھیل کود کے گزار دو. کچھ لوگ کہتے ہیں جوانی ایک مرتبہ ملی ہے, عیاشی میں گزار دو. اللہ کے عاشق اور اللہ کے ولی لوگ کہتے ہیں میرے عزیز یہ زندگی بھی تجھے ایک ہی مرتبہ ملی ہے, اس کو اللہ کو راضی کر کے گزار دو. زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی, جو وقت چلا گیا سو چلا گیا, وہ تو ریٹرن آنے والا نہیں ہے. ابھی جو وقت چل رہا ہے اس کی قدر کرو. میرے عزیزو, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ درود شریف پڑھنے والے اللہ کے محبوب ہے. درود شریف پڑھو, اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بچہ جب تک اپنے باپ کی بات مانتا ہے وہ والد صاحب کا پیارا اور دلارا ہوتا ہے, تو جب تک بندہ اپنے اللہ کی بات مانتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی فرمایا اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے, اور مخلوق کو خوش کرو خدمت کے ذریعے. بالکل صحیح بات ہے. اگر اللہ بھی راضی ہو اور پیارے نبی بھی راضی ہو اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کر لی جائے تو وہ بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے, اللہ کا ولی بن جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ کا ولی بننا بہت ہارڈ ہے. دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کا ولی بننا ہے, دنیا کا سب سے آسان کام. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان 10 سیکنڈ میں اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ہم ولی کے لفظ کو تھوڑا سا ہائپر کر دیتے ہیں, ہائی لیول کر دیتے ہیں. او ولی, یہ تو اللہ والوں کی بات ہے, ہم تو کہاں حافظ ہیں, ہم کہاں عالم ہیں, ہم تو گنہگار انسان, ہم تو جاہل انسان, ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے, ہم کہاں اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. میرے عزیزو, ولی کہتے ہیں دوست کو. میری کسی سے دوستی ہو گئی تو مجھے یوں کہیں گے کہ میں فلاں آدمی کا ولی ہو گیا. بات کیا ہے کہ میری اس سے دوستی ہو گئی, ہماری دوستوں کی کمپنی سے ہماری دوستی ہوتی ہے تو یوں کہیں گے کہ یہ ان کمپنی والوں کا ولی ہو گیا, ان کمپنی والوں کا دوست ہو گیا. ارے کسی کے ساتھ 2 دن چائے پینے جاتے ہیں, اس سے دوستی ہو جاتی ہے تو دوست کو ولی کہتے ہیں. تو یوں فرمایا جو اللہ کا دوست ہو جائے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. اللہ کو مانے, اللہ کی مانے, پیارے نبی کو مانے, پیارے نبی کی مانے. اچھا, اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا کریں؟ 10 سیکنڈ سے کم میں انسان کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ سچے دل سے پچھلی زندگی پر افسوس کر لیں, سارے گناہوں سے معافی مانگ لیں, زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے, دل ہی دل میں نادم ہو جا, شرمندہ ہو جا, الندم التوبہ, اور کہہ دے اللہ پاک میں نے آج تک کی جو زندگی گزاری ہے غفلت میں, گناہوں میں, آپ کو ناراض کر کے, اللہ پاک سوری, میں معافی چاہتا ہوں, آئندہ آپ کو راضی کر کے زندگی گزاروں گا, آئندہ آپ کو راضی کر کے زندگی گزاروں گا.
اور پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ ایک دن میں وہی گناہ 1000 مرتبہ ہو جائے، شیطان 1000 مرتبہ اس گناہ کو تڑواتے ہوئے نہ شرمائے تو 100 مرتبہ ہم اللہ سے سوری کہتے ہوئے بھی نہ شرمائے۔ ہاں، ہم پکی نیت سے اللہ پاک اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، باری تعالیٰ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر ہو جائے پھر توبہ، پھر اللہ میں یہ نہیں کروں گا، پھر کسی وجہ سے ہو جائے پھر توبہ۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھیں، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھیں۔ جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑیں۔ توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک تیرا اللہ جو ہے نا وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے۔ کچھ قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، احسان کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک کو احسان کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے کو اللہ دوست رکھتے ہیں، اللہ پسند فرماتے ہیں، اللہ محبت فرماتے ہیں۔ یوں فرمایا صبر کرنے والے یہ بھی اللہ کو بہت پسند، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ جن سے محبت فرماتے ہیں ہم وہ کام کریں، ہم صبر کرنا سیکھیں، صبر کرنے والوں سے اللہ کو پیار، ہم شکر کرنا سیکھیں، شکر کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، ہم تواضع سیکھیں، تواضع کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، ہم لمبی لمبی نفلیں پڑھنا سیکھیں، لمبی لمبی نفلیں پڑھنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، کثرت سے استغفار کریں، استغفار کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، درود شریف کا اہتمام کریں، درود شریف پڑھنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، قرآن شریف پڑھیں، محبت کی زبان سے پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے، میں اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو سنا رہا ہوں۔ اپنے آپ سے کہیں کہ جب تو پڑھتا ہے نا تیرا اللہ ضرور سنتا ہے، صرف قرآن کی بات نہیں ہے، ہم زبان سے جو بھی جملہ نکالتے ہیں وہ اللہ سنتے ہیں۔ یوں فرمایا جس انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا اللہ میری ہر بات غور سے سنتا ہے، وہ انسان اپنی باتیں کسی اور کو نہیں سنایا کرتا، اپنے دکھڑے کسی اور کو نہیں سنایا کرتا، اپنی پریشانیاں اور اپنی تکلیف کی باتیں اور اپنی مصیبتیں اور اپنے حالات کسی اور سے شیئر نہیں کیا کرتا، وہ تو اپنی باتیں اللہ سے شیئر کیا کرتا ہے، وہ تو اپنے دکھڑے اپنے اللہ کو سنایا کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، مصیبت جو ہے یہ تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہے، پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہے، اور صبر کرنے سے آہستہ 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 ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت یوں فرمایا کہ صبر ہے۔ جس انسان کے پاس صبر ہو اس کو نہ کوئی گرا سکتا ہے، اس کو نہ کوئی ہرا سکتا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الصبر شجرہ، کہ صبر تو ایک ایسا درخت ہے وَثَمَرُهَا حُلْوٌ، جس پر لگنے والے پھل میٹھے ہی ہوا کرتے ہیں۔ صبر کے درخت پر کبھی بھی کڑوے پھل نہیں آتے۔ اس لیے میرے عزیزو، اصل چیز ہے توبہ کرنا، گناہوں سے بچنا۔ گناہ کی مثال جو ہے وہ کھجلی کی طرح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میٹھی کھجلی آتی ہے، دل بہت کرتا ہے اس کو کھجال لیا جائے، لیکن میرے عزیزو اگر کھجالو گے نا 2 منٹ کے بعد وہاں پر لہو شروع ہو جائے گا، جلن اور بڑھ جائے گی، تکلیف اور بڑھ جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد پھر میٹھی کھجلی آئے گی۔ عقل مند وہ ہے جو اس کو کھجالے نہیں، پاؤڈر لگا دے اس پر، ایسے ہاتھ پھیر دے اس پر، لیکن اس کو کھجالے نہیں۔ بالکل یہی بات ہے گناہ کی۔ یوں لگتا ہے کہ ابھی میں یہ گناہ کروں گا نا لذت ملے گی،
مزہ آئے گی، نفس کو سکون آ جائے گا، میرے عزیز سکون نہیں آئے گا تو اور بے چین ہو جائے گا اور پریشان ہو جائے گا، خدا کی نظر رحمت سے تو اور گرے گا۔ اور یاد رکھنا، ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ پہاڑ سے انسان پھسلتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، پہاڑ پر چڑھنے میں محنت لگتی ہے، اترنے میں کوئی محنت نہیں، گھر بنانے میں محنت ہے، توڑنا ہو تو کوئی محنت نہیں، بستیوں کو آباد کرنے میں محنت ہے، بستی کو توڑنا ہو، اجاڑنا ہو، فرمایا کوئی محنت نہیں۔ اس طرح نیک بننا ہو، اللہ کا بننا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، نیکی کا کام کرنا ہو، اس کے لیے تو محنت ہے۔ اگر اللہ کو ناراضی کرنا ہے، اگر اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو اگر برباد ہی کرنا ہے، اگر پلسرات کو اور آخرت کو بھول کر ہی زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ نیک بننے کے لیے محنت ہے، گنہگار بننے کے لیے نہیں۔ دیندار بننے کے لیے محنت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے صلح کرنے کے لیے مولانا صاحب محنت کرنی پڑے گی۔ میرے عزیز، پیسہ کمانے کے لیے بھی محنت ہے، چائے پینے جانے کے لیے بھی محنت ہے، کھانا بنانے کے لیے بھی محنت ہے، دکان کا مال خریدنے کے لیے بھی محنت ہے، دکان کا مال بیچنے کے لیے بھی محنت ہے، ایک ٹوپی خریدنے کے لیے بھی محنت ہے، چشمے کی فریم خریدنے کے لیے بھی محنت ہے، جوتے کو خریدنے کے لیے بھی محنت ہے، کپڑے کو سلوانے کے لیے محنت ہے۔ کیا وہ اللہ کا بننے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے؟ فرمایا محنت ہے۔ تھوڑا سا انسان دل پر لے لے، ایک ہی موقع ہے، ایک ہی زندگی ہے، ہمارے کئی رشتہ دار، ہمارے کئی دوست احباب قبرستان کی زینت بن چکے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ یار میرے بغیر میرا گھر کیسا چلے گا، میرے بغیر میری دنیا کیسے چلے گی؟ ارے ان لوگوں کو دیکھ لے جو دنیا سے چلے گئے، ان کے بغیر دنیا کیسی چل رہی ہے؟ جب تو چلا جائے گا تیرے بغیر بھی دنیا ایسی چلے گی۔ ہمارے پردادا کی زمانے میں دنیا اتنی اپنی آب و تاب کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئی تھی، ہمارے ابا کے زمانے میں اور رونق کے ساتھ آئی، ہمارے زمانے میں اور رونق کے ساتھ آئی، ہمارے بچوں کے ٹائم پہ اور اچھی ہوگی۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے ہمارے پردادا کے ٹائم پہ ہم کس مکان میں رہتے تھے، دادا کے ٹائم میں کتنا اچھا مکان ہو گیا، ابا کے ٹائم میں کتنا اچھا ہو گیا، ہمارے ٹائم میں کتنا اچھا ہو گیا، کھانا اچھا، مکان اچھا، سواری اچھی، دنیا کی فراوانی اچھی، دنیا کی زیب و زینت اچھی۔ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں اور ہماری فیملی کے پاس اور اچھی چیزیں آئے گی اور اچھی زندگی گزاریں گے۔ اللہ انہیں محتاج نہیں کر دے گا، اللہ انہیں لاچار نہیں کر دے گا، اللہ پاک انہیں مجبور نہیں کر دے گا۔ جس کے دل میں یہ بات ہو کہ میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، ذرا وہ ان کی طرف دیکھ لیں جن کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہیں دنیا میں، آج ان یتیموں کو کون کھلاتا ہے؟ اگر کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ میں اپنی فیملی کو، اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں، ذرا ان لاکھوں بیواؤں کو بھی دیکھ لیں جن کے شوہر آج قبرستان کی زینت بن چکے ہیں، آج اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ان کی عورتوں کو، وہ جو بیوہ عورتیں ہیں، انہیں کون کھلاتا ہے؟ جس طرح یتیم بچوں کو اللہ کھلاتا ہے، بیوہ عورتوں کو اللہ کھلاتا ہے، پریشان حال لوگوں کو اللہ کھلاتا ہے، ساری دنیا والوں کو اللہ کھلاتا ہے۔ جو دنیا میں پاگل لوگ ہیں انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ جو آئی سی یو روم میں سوئے ہوئے ہیں انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ جو ہاتھ اور پیر سے مجبور ہے، لاچار ہے، انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ جو نابینا لوگ ہیں انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ جو بولنا نہیں جانتے، گونگے بہرے لوگ ہیں، انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ جو مستقل بیماریوں کا شکار ہے انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ ارے مجھے اور آپ کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت تو دیکھو، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں آ رہا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں آ رہا ہے، ادھر بچے کی پیدائش ہوئی، ادھر اس کی چھاتی میں دودھ ابھر آیا، اللہ بتا رہا ہے دیکھ یہاں بچے کو بھیجا ہے، دوسری طرف تیرے رب نے اس کے رزق کا انتظام کیا۔ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں۔ اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑا جا آسمان میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا
جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو ملتا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دنیا میں نقد مالدار بننا چاہتا ہے، مالا مال ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں۔ تفسیر کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں نقد مالا مال کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا بناتا ہے، اللہ اس کی آخرت بناتا ہے۔ بخار چیک کرنے کے لیے مشین ہے، پریشر ناپنے کے لیے مشین ہے، شوگر چیک کرنے کے لیے مشین ہے۔ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے اسے چیک کرنے کے لیے کوئی مشین ہے؟ فرمایا ہاں تیرے ماں باپ ہے، وہ دیکھ لے، اگر وہ خوش ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ ایک شخص کی اماں کا انتقال ہو گیا، ان کی اماں اللہ کو پیاری ہو گئی، اس نے عجیب بات کہی، اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اپنی ماں سے ملنے جایا کرو، اپنی ماں کے لیے وقت نکالا کرو، اپنی ماں کے پاس بیٹھنا غنیمت سمجھو۔ درد بھرے انداز میں اس نے کہا کہ مجھے پوچھو، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ ایک شخص کے والد صاحب کا انتقال ہوا، انہوں نے کہا اپنے والد صاحب کی ایک آواز پر فوراً حاضر ہو جایا کرو، چونکہ میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی آواز میں اپنا نام سننے کے لیے میرے کان آج ترس گئے، ان کی آواز میں اپنا نام سننے کے لیے میرے کان آج ترس گئے۔ اس عاجز سے اللہ پاک نے ایک دن پہلے ایک چھوٹی سی کتاب لکھوائی ہے، 200 قیمتی نصیحتیں۔ امید ہے انشاءاللہ وہ منظر عام پر آ جائے گی ایک ہفتے کے اندر، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے۔ 200 قیمتی نصیحتیں۔ ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو، ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھو، ماں باپ کو تکلیف نہ دو، ماں باپ کے سامنے نہ بولو، برداشت کر لو یار، ان کے غصے کو برداشت کر لو، ان کی سختی کو برداشت کر لو۔ کیا ہمارا بوڑھاپا نہیں آنے والا؟ کیا ہمارے بچے جوان نہیں ہونے والے؟ جیسا سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ جو ماں باپ ہمارے لیے رات دن ایک کر دیتے تھے، وہ باپ جس نے اپنی ساری جوانی لگا دی کہ میرا بچہ جوان ہو جائے، اس نے پسینے کی شرابور میں اپنی ساری جوانی لگا دی۔ ہم تھوڑے سے جوان ہو کر اسی ماں باپ کے سامنے آج بولتے ہیں، کتنے لوگوں کے فون آتے ہیں، مولانا اس وقت دل ہل جاتا ہے، مولانا صاحب 2.5 سال ہو گیا ہمارا بچہ بول نہیں رہا ہے، کچھ پڑھ دو، کچھ دم کر دو۔ میں نے کہا بھائی میں کوئی عامل نہیں ہوں۔ ارے مولانا کچھ پڑھنے کا بتا دو، عقل کڑا آتا ہے اس پر کچھ پڑھ کے دم کر دو۔ ہم بے چین ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارا بچہ بول نہیں رہا ہے۔ اس وقت دل جلتا ہے کہ ماں باپ بچہ بولتا ہو جائے، میرا بچہ صحیح بولنا سیکھ لے۔ اس کے لیے ماں باپ اتنی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بچہ جوان ہو کر اس زبان کی طاقت کو اسی ماں باپ کے سامنے آزماتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی موت بھول گیا؟ اپنے اللہ سے ملاقات بھول گیا؟ پل صراط پر سے گزرنا ہے وہ بھول گیا؟ وہ کیا گھڑی ہوگی اور وہ کیا منظر ہوگا اور وہ کیا وقت ہوگا ہم جب اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب چل رہا ہوگا، اور اس میں یوں لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں وقت تم نے اپنے ماں باپ کے سامنے بولا تھا، فلاں وقت تم نے اپنے ماں باپ کا مقابلہ کیا تھا۔ میرے عزیزوں، ماں باپ وہ ہستی نہیں جنہیں بھلا دیا جائے۔ ارے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے آپ کو اپنے دل کے بہت قریب رکھا ہے، انہوں نے ہزاروں دفعہ آپ کو گود میں اٹھایا ہے، آپ کی گندگیوں کو صاف کیا ہے۔ آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا، آپ کا باپ الٹے پیر واپس جاتا، وہ فروٹ لا کر دے دیتا، کبھی یہ پیسے دیے، آپ کا دفتر کون لایا، وہ اسکول کے چوپڑے کون لائے، آپ کو مکتب میں کس نے بھیجا، مکتب کی فیس کس نے ادا کی، ہم چھوٹے تھے ہمارے کپڑے کون لائے، ہماری ہائٹ بڑی پھر وہ کپڑے کون لائے، پھر ہائٹ بڑی وہ کپڑے کون لائے۔ کیا کوئی دن یاد ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بھوکا سلا دیا ہو اور یوں کہا ہو چل تو پارلے جی اور پانی کھا لے اور آج سو جا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ ان ماں باپ سے پوچھنا کتنی مرتبہ وہ ماں گوشت کی بوٹی نہیں کھاتی ہے، اپنے بچے کو کھلاتی ہے، اور اس موقع پر وہ ماں جھوٹ بولتی ہے کہ بیٹا
بچہ کہتا ہے امی آپ کھا لو، ماں کو پتا ہے گوشت کی بوٹی چونکہ تھوڑی سی کم ہے، تو وہ ماں کہتی ہے بیٹا الحمدللہ میں پہلے ہی کھا چکی ہوں، اللہ کا شکر ہے، تو کھا لے تو کھا لے، امی تھوڑی سی کھا لو، نا بیٹا میں تو کھا چکی ہوں تو کھا لے۔ وہ ماں اس موقع پر جھوٹ بول کر کے باہر نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، آج موقع ہے، اگر ماں باپ ہیں ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ یہ خانقاہ کا پیغام ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اللہ کو راضی کریں۔ آج ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں، اسی لیے اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ اصلاح معاشرہ کا سب سے اہم پیغام جو ہے وہ اللہ ہمیں قرآن میں دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ مجھ سے بھی خطاب کر رہا ہے، اللہ آپ سے بھی خطاب کر رہا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اصلاح معاشرہ کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اگر میں سوچ لوں کہ میں کیسے جہنم سے بچوں، میری فیملی کیسے جہنم سے بچ جائے، تو انشاءاللہ ہمارا جہنم سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ بستی کا ہر فرد اگر یہ سوچ لے، ہر مرد اگر یہ سوچ لے، ہر مستورات اگر یہ سوچ لے، تو آٹومیٹک پوری بستی کی اصلاح ہو جائے گی۔ اتنے پروگرام ہو رہے ہیں اصلاح معاشرہ کے، پھر بھی جیسی اصلاح ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میری اپنی غلطی ہے۔ بولنے والا سوچتا ہے سامنے والے سدھر جائے، اپنے تو نیکی ہے نا یار۔ ارے میرے عزیز، سب سے بڑا مسئلہ تیرا ہے۔ اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا قیامت کے دن صرف اتنا بتا دے، تو نے اتنے سب بیان کیے تھے، اس میں سے وہ کون سا بیان ہے جس پہ تو نے عمل کیا؟ میرے عزیزو، اصل تو بولنے والوں کا مسئلہ ہے۔ جب میں بولتا ہوں میرے کان پہلے سنتے ہیں، آپ کے کان تو بعد میں سنتے ہیں۔ ایک جگہ بیان کر کر میں نیچے آیا، اللہ نے وہاں کام کی باتیں اپنے فضل سے کہلوائی، اپنے کرم سے کہلوائی۔ ایک بزرگ سے میں نے کہا حضرت کچھ نصیحت کر دو۔ کہنے لگے بیٹا ابھی جو تو نے بیان کیا ہے نا وہ اچھا بیان ہوا ہے، تو اسی پر عمل کر لینا، اس بیان پہ تو خود عمل کر لینا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ حقیقت میں بولنا اپنی اصلاح کے لیے ہے، حقیقت میں بولنا اپنی اصلاح کے لیے۔ میں اپنی قبر میں جاؤں گا، آپ اپنی قبر میں جاؤ گے۔ ہمارے یہاں یہ اللہ والے، یہ اللہ والے، یہ اللہ والے، یار اس کو کیا کرو گے؟ وہ اللہ والے ہماری قبر میں نہیں آئیں گے، ہم ان کی قبر میں نہیں جائیں گے۔ جب ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، کیا وہ اللہ والے کھانا کھاتے ہیں؟ کیا ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے؟ کیا وہ اللہ والے کماتے ہیں تو کیا ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے؟ کیا وہ اللہ والے ذکر کرتے ہیں تو کیا ہمیں سکون مل جاتا ہے؟ نا، وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، ان کو اللہ کو حساب دینا ہے، وہ اپنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے، اللہ کا ولی بن کے جانا ہے، اس کا دوست بن کے دنیا سے جانا ہے، اس کا دشمن بن کے دنیا سے نہیں جانا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اللہ سے صلح کر کے جانا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے پروگرام کا سب سے بڑا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بولنے والا سوچتا ہے سامنے والوں کی اصلاح ہو جائے، پروگرام رکھنے والے سوچتے ہیں بستی والوں کی اصلاح ہو جائے، بستی کے نیک لوگ سوچتے ہیں الحمدللہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری بستی میں جو گنہگار لوگ ہیں نا وہ سب سدھر جائیں، وہ سب تقوی والے ہو جائیں۔ گنہگار لوگ سوچتے ہیں ابھی تو جو نیک لوگ ہیں نا ابھی تو ان کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، پہلے یہ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کر لے۔ ہر ایک سوچتا ہے دوسرا سدھر جائے، کسی کی اصلاح نہیں ہوتی جب ہر ایک یہ سوچ لے کہ میری اپنی اصلاح ہو جائے، میں سوچوں میری اصلاح ہو جائے، آپ سوچیں آپ کی اصلاح ہو جائے۔ ہم میں سے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے ہر ایک یوں سوچے میں سب سے کمتر ہوں، دوسرے سب میرے سے بہتر ہے۔ جس مجلس میں بھی چلے جاؤ اپنے آپ سے ایک دفعہ کہو تو ان سب سے گندا ہے، یہ سب تجھ سے اچھے ہیں۔ اگر دل میں یوں آیا کہ میں ان سے اچھا ہوں، یوں فرمایا اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ استاذ ہر موقع پر کامیاب ہے سوائے ایک موقع کے، شیخ ہر موقع پر کامیاب ہے سوائے ایک موقع کے، دیندار لوگ ہر موقع پر کامیاب ہے سوائے ایک موقع کے۔ جب استاذ اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو یوں سمجھ لے کہ میں ان بچوں سے بہتر ہوں تب وہ استاذ ناکام ہو جاتا ہے۔ اپنے پاس آنے والے مریدوں سے جو زنا میں مبتلا ہو، جو شراب میں مبتلا ہو، جو گناہوں میں مبتلا ہو، شیخ کے دل میں یہ آ جائے کہ تو اس سے بہتر ہے، اس وقت شیخ بھی اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ کئی گنہگار لوگ وقت کے مشائخ کے پاس، مشائخ صوفیہ کے پاس آتے ہیں
اور اپنے گناہ سناتے ہیں، حضرت فلاں موقع پر یہ گناہ ہو گیا، فلاں موقع پر یہ گناہ ہو گیا، فلاں موقع پر یہ گناہ ہو گیا. ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ان کے آنسوؤں کا واسطہ دے کر وہ اللہ سے اپنے لیے مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک یہ تو گناہ کر کے نادم ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو میں نیکی کر کے اکڑ میں آ جاؤں. مالداری کے تکبر سے نیکی کا گھمنڈ، یہ مالداری کے تکبر سے بڑا گھمنڈ ہے. پیارے نبی نے صاف اعلان کر دیا، جس کے دل میں ذرہ برابر، ذرہ بہت باریک چیز کو کہتے ہیں، ارے جب صبح میں سورج نکلتا ہے اور اس کی شعاؤں میں انسان ذرا غور سے دیکھتا ہے تو کروڑوں کی تعداد میں وہ چھوٹے چھوٹے وائٹ چیزیں اس کو نظر آتی ہے. اس سے بھی چھوٹی چیز کو ذرہ کہتے ہیں. قرآن اور حدیث میں یہ ذرہ کا لفظ آپ کو بہت اہم موقع پر ملے گا، جب یہ فرمایا کہ تو جو بھی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، تو جو برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ صاف اس بات کو استعمال فرمایا. ہم اردو میں بھی ذرہ بولتے ہیں، عربی میں بھی اس کو ذرہ کہا جاتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہ قرآن کریم کا صاف اور صریح اعلان ہے کہ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا نا وہ بھی دیکھ لے گا. نیکی کرنے والا بھی دیکھ لے گا، برائی کرنے والا بھی دیکھ لے گا. دنیا میں تو پتہ نہیں چل رہا ہے، دونوں برابر لگ رہے ہیں. ہاں وہ ایگزام چل رہی ہو تو جس نے صحیح جواب لکھا ہو ابھی اس کی تعریف نہیں ہوتی، جس نے غلط لکھا ہو ابھی اس کی کوئی برائی بیان نہیں کرتا. کیا بات ہے، ایگزام روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ریزلٹ کے وقت پتہ چلے گا، وہ تو ریزلٹ کے وقت پتہ چلے گا. دنیا میں نیک لوگ بھی برابر لگتے ہیں، گنہگار لوگ بھی برابر لگتے ہیں. کیا بات ہے کہ امتحان چل رہا ہے. وہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اور جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور جب تیرا نامہ اعمال کھلے گا اور اس میں ایک ایک منٹ کے ساتھ اور ایک ایک سیکنڈ کے ساتھ ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی، اتنی باریک باتیں لکھی ہوئی ہوگی کہ انسان اس وقت کہے گا ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے. کتنے اللہ والے یوں کہتے ہیں کہ ہماری ان اداؤں پر مغفرت ہو گئی جن کو کر کے ہم بھول گئے تھے. ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے مغفرت فرما دی. کون سی ادا پسند آئی؟ کہ وہ جو ایک شخص کو دفن گیری کے لیے ہمارا جانا ہوا تھا، ان کی قبر پہ میں نے 3 مرتبہ مٹی ڈالی، بس وہ ادا پسند آئی اور اللہ نے کیا جا اس پہ تجھے معاف کر دیا. ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ ایک حدیث شریف لکھنے جا رہے تھے، ایک مکھی ان کی قلم پہ آ کے بیٹھ گئی تو وہ مکھی نے سیاہی چوس لی اور وہ چلی گئی. تو اس ادا پہ اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی کہ آپ نے ہماری ایک مخلوق کی پیاس کا خیال کیا تھا، ہم نے اس پر آپ کا بھی خیال کیا، جاؤ اس ادا پر آپ کی مغفرت فرما دی. زبیدہ خاتون فرماتی ہے مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید نہر زبیدہ پر میری مغفرت ہوگی، لیکن وہ عمل اللہ کو پسند آیا جو میں کر کے بھول چکی تھی. میں ذرہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ذرہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کیا میں اپنے آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں ذرہ کس چیز کو کہتے ہیں. تو زبیدہ خاتون فرماتی ہے اللہ نے پوچھا زبیدہ کیا لے کر آئی ہو؟ میری محبت میں کیا کر کے آئی؟ زبیدہ عجیب و غریب سوال. زبیدہ میری محبت میں کیا کر کے آئی؟ تو میں نے کہا اللہ نہر زبیدہ بنا کر کے آئی. بہت بڑی نہر زبیدہ، لاکھوں انسانوں نے فائدہ اٹھایا، پرندوں نے فائدہ اٹھایا، جانوروں نے فائدہ اٹھایا. کئی حاجیوں کی اس نہر کی برکت سے اللہ نے جان بچائی. اتنا بڑا کام کر کے آئی. اللہ نے فرمایا زبیدہ وہ تو بیت المال کے پیسے سے بنی ہے، تو کیا کر کے آئی میری محبت میں؟ زبیدہ خاتون کہتی ہے جب میرے اللہ نے یہ کہا اس وقت میرے دل میں احساس ہوا زبیدہ آج تو پکڑی گئی، آج تو پھنس گئی، آج تو کیا منہ بتائے گی اللہ کو. جب میں ڈرنے لگی، جب میں سہم گئی، اس وقت اللہ نے فرمایا زبیدہ تیری ایک ادا ہمیں پسند آئی تھی. باری تعالیٰ میری کون سی ادا آپ کو پسند آئی؟ اس وقت کو یاد کر جب تجھے سخت بھوک لگی تھی، تو کھانے بیٹھی تھی، تیرے آدھے سر تک دوپٹہ تھا، تو نے لقمہ لیا، اپنے منہ کے قریب تک لے گئی، اتنے میں اذان کی آواز آئی اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. جیسے ہی تو نے اذان کی آواز سنی تو نے میرے نام کے ادب میں اس لقمے کو نیچے رکھا اور اپنے
दुपट्टे को सही कर लिया, जुबैदा ये अमल जो तूने किया ना वो मेरे लिए किया, तेरा ये अमल हमें पसंद आया और इसी अदा पर आज तेरा परवरदिगार तेरी मगफिरत कर रहा है। मेरे अजीजों, कौन सी अदा नापसंद आ जाए कुछ पता नहीं है। एक नेक इंसान थे, नमाजी थे, अल्लाह को राजी करने वाले थे, उनका इंतकाल हुआ। किसी ने ख्वाब में देखा, कहा क्या गुजरी? कहा अल्लाह को मेरी सारी अदा तो पसंद आई, एक चीज पे अल्लाह नाराज हो गए, बहुत सख्त नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि कब्र में मुझे अजाब हो रहा है। कौन सी अदा नापसंद आई? कहा मैं एक मरतबा पान खा रहा था, करीब से गधा गुजरा। हिंदुस्तान के वो बुजुर्ग थे, नेक शख्स थे। कहा होली का दिन था तो मैंने गधे के ऊपर पान की पिचकारी ये कहते हुए मारी कि देख आज तो होली का दिन है, आज तुझे किसी ने नहीं रंगा ना, चल आज मैं तुझे रंग देता हूँ। ओ हो, मैं भूल गया था, मेरे अल्लाह के वहाँ नाम-ए अमाल में ये सब लिखा हुआ था। इसी अदा पर मेरी पकड़ हो गई। कब पकड़ हो जाए, कब माफ कर दें, कुछ पता नहीं है। एक शख्स ने पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाया, इंतकाल का वक्त आया, कुरान शरीफ को हाथ में लिया और यूं कहा नऊजुबिल्लाह इस किताब पर मेरा कोई ईमान नहीं है, और वो बगैर ईमान के दुनिया से चले गए। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। ये वो आयत है जिसने अल्लाह वालों की रातों की नींदों को उड़ा रखा है। ये वो आयत है जो अल्लाह वालों को तकब्बुर से बचा लेती है। वो नेकी करके दरिया में डाल देते हैं, वो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है। दुनिया में सबसे कमतर वो अपने आप को समझते हैं, क्योंकि वो अपना मुकाबला दुनिया के इंसानों से नहीं करते। उनको पता है अल्लाह ने हमें इम्तिहान लेने के लिए नहीं भेजा। ऊपर मकतब चल रहा हो, मैं इम्तिहान लेने के लिए चला जाऊं कि भाई चलो आ जाओ इम्तिहान दो, ट्रस्टी लोग कहेंगे मौलाना साहब कौन सा इम्तिहान, कहाँ का इम्तिहान? अरे मैं चूंकि मौलाना हूँ, मैं आलिम हुआ हूँ, इसलिए मैं इम्तिहान लेने आया हूँ। अरे भाई इम्तिहान दो। अरे मौलाना आप अपना काम करो, बराए मेहरबानी, हमने आपको कभी नहीं बुलाया इम्तिहान लेने के लिए। मेरा अल्लाह यही समझाना चाहता है, मेरे बंदे दुनिया में तुझे अपनी इस्लाह के लिए भेजा है, इम्तिहान लेने के लिए नहीं भेजा है कि देख के आना जरा तेरी बस्ती में कौन नेक है, कौन बुरा है, कौन कैसा है, और उसके मुकाबले में अपने आप को थोड़ा कुछ अच्छा समझ के आना। ना ना ना, ए इंसान तू किसी के ऐब को बेनकाब न कर, ए इंसान तू किसी के ऐब को बेनकाब न कर, खुदा उसका हिसाब करेगा, तो उसका हिसाब न कर। हमें तो अल्लाहु अकबर का तर्जमा याद रखना चाहिए। हम जब पैदा हुए थे दाहिने कान में भी यही कहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बाएं कान में भी यही कहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, याद रखना तू कुछ नहीं है। 5 वक्त मस्जिद की अजान से यही ऐलान होता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तू कुछ नहीं है। मेरे अजीजों, नमाज में हम शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर, रुकू में जाते हैं अल्लाहु अकबर, सजदे में जाते हैं अल्लाहु अकबर, सजदे से उठते हैं अल्लाहु अकबर, सजदे में जाते हैं अल्लाहु अकबर, क़याम करते हैं अल्लाहु अकबर। पूरी नमाज में देखो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कौन बड़ा है? क्या तेरा अल्लाह बड़ा है? अरे अल्लाह बड़ा है, तू कुछ नहीं है। अपने आप को इंसानों से तुलना न करो, वरना प्यारे नबी की हदीस सुन लो जिसका खुलासा, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जर्रा बड़ी छोटी चीज है। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरह, जो जर्रा बराबर नेक अमल करेगा वो भी देख लेगा। वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरह, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देख लेगा। आज सुबह में जब मैं सोकर उठा मुझे फ़ोन आया, जब यहाँ आ रहा था उससे पहले मौलाना साहब डाबेल में एक शख्स बहुत तंदुरुस्त थे, जवान थे। मैंने कहा हाँ हम तो उनसे मिला करते थे। वो रात में सोए और 1 बजे घर वालों को पता चला कि हरकत नहीं कर रहे, चेक किया तो पता चला कि इंतकाल हो गया है, इंतकाल हो गया है। हाँ 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 हाँ, हमारी ज़िंदगी हवा में रखे हुए चिराग के मानिंद है। गुज़िश्ता कल एक मौलाना साहब का फ़ोन आया, मौलाना, मैंने बोला जी हमारे मोहतमीम साहब का इंतकाल हो गया है। मैंने कहा अच्छा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो जाना तो हर एक को है। आज हम यही सोच में ज़िंदगी गुजारते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, लोग थोड़े दिनों के बाद इन्ना लिल्लाह कहेंगे, मेरी और आपकी इन्ना लिल्लाह शेयर करेंगे। उस वक्त एहसास होगा काश लोगों को सामने न रखा होता, अल्लाह राज़ी हो जाए इसके लिए कोई अमल किया होता, आज मुझे काम आता। जो लोग शादी में खाना खिलाना खड़े होते हैं, क्या उनको खिलाने का सवाब मिलता है?
تو آپ کہیں گے ہاں خدمت کا تو ثواب ملتا ہے مولانا صاحب، خدمت سے خدا ملتا ہے. ان کو پوچھو کس نیت سے کھڑا ہے. وہ یوں کہتا ہے اگر کھلانے کھڑا نہ رہا نا تو ان کو برا لگے گا. اس کا مقصد یہ ان کو برا نہ لگے، اللہ کو بھول کے کام کر رہا ہے وہ. ارے جنازے میں کیوں شریک ہو رہا ہے؟ 5 کلومیٹر دور کیوں جنازے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ نہیں جاؤں گا نا، میرے ان رشتہ داروں کو خراب لگے گا. یہ اللہ کے لیے عمل نہیں ہے، یہ ان کے لیے. تو یوں کہتا ہمارے قریبی رشتہ دار ہے، انتقال ہو گیا ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، جنازے کی نماز میں جانا چاہیے، اس لیے میں جا رہا ہوں. ہاں اپنے رشتہ دار کا کھانا ہو، آپ کھلانے کے لیے کھڑے ہو، میں منع نہیں کرتا. ارے نیت تو درست کر لو، نیت تو درست کر لو. ہمارے قریبی رشتہ دار ہے، مسلمان ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے، تو میں ان کے کاموں میں اپنے ہاتھ کو بٹا رہا ہوں. نیت صحیح ہوگی ثواب ملے گا. ایک شخص نے گھر میں باری بنائی، کھڑکی بنائی اور یہ نیت کی ہوا اجاس آئے گی، ہوا اجاس ملے گی، ثواب نہیں ملے گا. اس نیت سے گھر کی باری بنائی، گھر کی کھڑکی بنائی، یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، ہوا اجاس فری میں ملے گا لیکن ثواب بھی ملے گا. گھڑی پہننا مباح ہے، پہنے تو ثواب بھی نہیں، نہ پہنے تو گناہ بھی نہیں. اگر اس نیت سے گھڑی پہنی کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے گھڑی بہت خوبصورت ہے مولانا کی، فرمایا حرام ہے، گناہ ہوگا دکھلاوے کے لیے پہننا. اچھا اب اس کو عبادت کیسے بنا دے، ثواب کیسے بنا دے؟ کا سوچ درست کر لے یار، آخرت یاد رکھ لے، اللہ بڑا ہے، اس کو دل میں بٹھا دے، لوگوں کو اپنے دل سے گرا دے. یہ دل صرف اللہ کے لیے ہے. گرا دے کا مطلب بھائی یہ لوگ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. گھڑی اس نیت سے پہنی، نماز کے اوقات دیکھوں گا، جب تک گھڑی ہاتھ میں ہوگی ثواب کا میٹر چالو رہے گا. یہ چشمہ ہے، چشمہ پہننا مباح ہے، پہنے تو ثواب بھی نہیں، نہ پہنے تو گناہ بھی نہیں. اور اس نیت سے پہنتا ہے، لوگ کہیں گے یہ بہت نئی نئی فریمیں پہنتا ہے اور لوگ تعریف کریں گے، تو یہ پہننا اس کے لیے وبال ہوگا. اگر اس نیت سے پہنتا ہے، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھوں گا، اللہ کا قرآن پڑھوں گا، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کروں گا، جب تک چشمہ اس کے اوپر رہے گا ثواب کا میٹر چالو ہوگا. موبائل رکھنا مباح ہے، رکھے تو ثواب بھی نہیں، نہ رکھے تو گناہ بھی نہیں. اگر اس نیت سے رکھا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ایپل کا فون واپرتا ہے، کہنا پڑے مالدار لگتا ہے، تب تو حرام ہو جائے گا. اگر اس نیت سے رکھا ہے موبائل، میرے ماں باپ کا کچھ کام ہوگا تو کر دوں گا، بیوی بچوں کا کچھ کام ہوگا تو کر دوں گا، کسی کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی مسئلہ پوچھوں گا، کہیں کسی کو دین کی بات بتا دوں گا. اگر اچھی نیت سے موبائل رکھا ہے ثواب کا میٹر جاری ہے. یہی حال چپل کا ہے. چپل پہننا، بولے پہن بھی سکتا ہے، نہیں بھی پہن سکتا، وہ ننگے پیر چلنا بھی سنت ہے، چپل پہن کر چلنا بھی سنت ہے. اگر اس نیت سے پہنتا ہے، لوگ کہیں گے واہ واہ اس کے بوٹ تو بہت اچھے ہیں. میرے عزیزوں، لوگوں کے لیے کوئی کام نہ کرو، اس لیے چپل خریدو، اس کو پہن کے مسجد میں جاؤں گا، ملاقاتوں میں جاؤں گا، گشتوں میں جاؤں گا، ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤں گا، سالانہ چلا جاؤں گا، بار بار 4 مہینے جاؤں گا، اندرون جاؤں گا، بیرون جاؤں گا، اللہ والوں کی ملاقات میں جاؤں گا، علماء کی مجلس میں جاؤں گا، اللہ والوں کی صحبت میں جاؤں گا. میرے عزیزوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، یہ خانقاہی مجلس ہے، اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. میں بول رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے، آپ سنو، اپنی اصلاح کے لیے زندگی کا یہ ٹارگیٹ بناؤ کہ میں اپنی اصلاح کے لیے. ایک جماعت بیرون جا رہی تھی، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے. حضرت نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا، بیرون جانا ہے اندرون بنانے کے لیے. ارے بیرون جماعت میں بھی اندرون بنانے کے لیے جانا ہے. تو میرے عزیزوں، ہم تو کہیں بھی رہیں، اپنی اصلاح کی نیت سے رہیں. اپنے آپ کو گنہگار سمجھ لیجئے، خدا را اپنے آپ کو بڑا پاپی سمجھ لیجئے، بہت بڑی بڑی رحمتیں ملے گی. چھوٹا بن کے رہو گے نا تو بہت کچھ ملے گا، بڑے بننے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیا کرتی ہے. ترازو کا بھاری پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے، جس شاخ پہ پھل ہو وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے. پہاڑ پہ چلنے والا جھوکتا ہوا چڑھتا ہے. انسان جو اللہ تک پہنچتا ہے تواضع سے، عاجزی سے، عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے یہ رئیس و نواب کیا جانے. اللہ والے کہتے ہیں پوچھو مزے ہم سے فقیری کے،
یہ شیخ عالی جناب کیا جانے، استاذ کو چاہیے طلبہ سے اپنے آپ کو کمتر سمجھے، شیخ کو چاہیے مریدین سے اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ وہ گنہگار ہیں، وہ برے نہیں ہیں، ان کا گناہ برا ہے، کل کو توبہ کر کے اللہ کے ولی بن کے آپ سے زیادہ محبوب ہو سکتے ہیں۔ ہم جس کو برا سمجھ رہے ہیں کیا پتہ وہ اللہ کی نظر میں ہم سے زیادہ بہتر ہو، وہ اللہ کی نظر میں ہم سے زیادہ پیارا ہو۔ تو میرے عزیزو ایک چیز کا اہتمام کرو، گناہوں سے بچنے کی انحد کوشش کرو، پوری کوشش کرو۔ مولانا ماحول ایسا ہے میں بچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، پھر جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو اس وقت کہہ دینا اللہ آپ نے ایسے ماحول میں کیوں پیدا کیا جہاں گناہوں کا ماحول تھا، میں بچ نہ سکا۔ کیا یہ جواب دے سکیں گے؟ نا نا نا، آج موقع ہے، یہ سب اللہ والے ہمارے سامنے بچ رہے ہیں گناہوں سے، ہم بھی بچنے کی کوشش کریں۔ آج تک نظریں اٹھانے کا مزہ چکھا، ذرا جھکانے کا بھی مزہ چکھ کر کے دیکھیں، بولنے کا مزہ چکھا، ذرا خاموش رہنے کا مزہ چکھ کر کے دیکھو۔ ارے وقت ملا ہے 1000 دفعہ اللہ 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 پڑھو، اللہ کی عظمت دل میں اترے گی، اللہ کی بڑائی دل میں اترے گی، اللہ کی محبت دل میں اترے گی۔ عصر کی نماز ختم ہو، دل میں خوشی ہونی چاہیے، اب اللہ کو یاد کرنے کا وقت آیا ہے۔ اللہ 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 اللہ، موت کے وقت اللہ اللہ بولتا ہوا جائے گا، اللہ کی بڑائی آئے گی، نماز میں دھیان لگے گا، اللہ کا استحضار نصیب ہوگا اور موقع ملے۔ آخری بات، 1000 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لینا روزانہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 40,000 انعام ملیں گے، اللہ 10,000 رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، اللہ 10,000 درجات بلند فرمائیں گے۔ نمبر 3، اللہ 10,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ 10,000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ یہ ساری تو باتیں تھی، باتوں سے تو زندگی بنتی نہیں، باتیں تو اور بھی بہت آپ کو موبائل پہ ملے گی، بیانات بھی آپ کو بہت ملیں گے، آپ سنیں گے بھی بہت، فضائل اعمال میں بھی اچھی باتیں ہیں، اس سے وقتی طور پہ اچھا لگ جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، وقت اچھی جگہ گزرا، اس سے زندگی بنتی نہیں، نہ بولنے والے کی نہ سننے والے کی، زندگی تو بنتی ہے عمل کرنے سے، یہ اچھی باتوں پر عمل کرنے سے۔ تو طے کرو انشاءاللہ، کوئی کرے نہ کرے میں عمل کروں گا، کوئی عمل کرے نہ کرے میں عمل کروں گا۔ جو ایمان والے چلے گئے دنیا سے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ان کو ثواب پہنچا دیا کرو۔ آج کسی کو ایصال ثواب کریں گے، کل کو کوئی ہمارے لیے بھی ایصال ثواب کرے گا۔ جو دنیا میں لوگ موجود ہیں، اے اللہ پوری دنیا والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان دے دے، تڑپو تو صحیح، نبی والی فکر رکھو تو صحیح، اللہ سب کو ہدایت دے دے۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔